أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سورہ کا اختتام ہے. سورہ جاسیہ کا آخرت پر یقین نہ رکھنے والے بندے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، حساب و کتاب کا یقین نہ رکھ کر دنیا کی ہوس پرستی میں، طاغوتیت میں، مختلف خرابیوں کے اندر انسان کا منہمک اور مشغول رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بتائے جانے پر یقین نہ رکھنا، جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے، اللہ کے مقدس کتابوں کے ذریعے سے، پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ پر تربیت پائے ہوئے امتیوں کے ذریعے سے، پھر یہ وراثت جو چلتے آ رہی ہے، یہ مضمون سب سے زیادہ ہے. بلکہ ہر پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ہمارے پیغمبر بھی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا اعلان ہوا. بمشکل 3 دن گزرے، آپ وہی کے نزول والی کیفیت میں، ابھی تھر تھراٹ والی کیفیت میں ہی تھے. حکم ہو گیا قم فانذر، بیٹھنا نہیں ہے آپ کو، اٹھیے، گھر سے نکل جائیے، جیسا ہم فرماتے ہیں کام شروع کر دیجیے. جبکہ اس وقت کی دنیا میں کوئی بھی طرز اسلام، طریقۂ دین اسلام سے واقف نہیں. جتنے بھی مذہب کے دعوے دار تھے، سبوں نے عقید توحید کے اندر خرابی پیدا کر کے رکھا تھا. عیسائی تھے، غلط عقیدے کے اوپر ہو گئے تھے، اصل عیسائیت کو بھلا بیٹھے تھے. یہودی تھے، انہوں نے بھی بیسیوں شرک والی چیزیں، کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار، کئی ایک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کا انکار، طریقۂ ایمان، طریقۂ دین سے اوپر سب بھٹکے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے جو تعلیم ہوئی، سب سے پہلے جو خطبہ دیا، اس میں یہی کہ بندے کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس میں یقین میں بھی کہتا ہوں مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ہاں، مسلمان بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کہتے حشر کا میدان ہونا کہتے. یہ زبان کا قول کافی نہیں ہے. یہ زبان اسلام کے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے دل کے یقین اقرار والی کیفیت سے جب نکلتا ہے تو اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اس میں روحانی کیفیت الگ پیدا ہوتی ہے. تو پھر اپنی زندگی کے اندر کبھی انسان یہ سب کہتے ہوئے جب موقع ملتا تو جھوٹ کیوں کہتا ہے، کبھی موقع ملا تو کسی کی غیبت بیان کیوں کرتا ہے، کبھی موقع ملا تو کسی کا ہجو مذاق کیوں اڑاتا ہے، کبھی موقع ملا تو اس کی کھوج میں کیوں لگے رہتا ہے، کبھی موقع ملا تو دوسروں کے عیب کو سن کر اچھا سمجھتے ہوئے اپنے کان دھرتا کیوں ہے، کبھی موقع ملتا ہے تو امانت میں خیانت کیسا کرتا ہے، کبھی موقع ملتا ہے حتیٰ کہ سچے اچھے دوست سے بھی وعدہ کر کے خلاف کیوں کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے زبان سے کہا تھا عقیدے کا، آخرت کا یقین نہیں ہے. نفس ایمان تو یہ طلب کرتا ہے، یہ چاہتا ہے آپ کی ہر سوچ بھی سمجھ کے ہونا، زبان سے جو بھی نکلتا ہے اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. بالفاظ دیگر انسان کی ہر آنے جانے والی سانس کا حساب ہونے والا ہے. اللہ کے منشے کے مطابق پوری طرح کسی بندے کا اترنا دشوار ہے، لیکن بندہ اپنی جد و جہد سے کوشش کرتے ہوئے اس پر ٹکنے کی جد و جہد کرنا، یہ تو
ایمان سے جڑ کر ایمان کی حقیقت سے دور رہنے والے بندوں کا حال ہوا۔ یہاں پر تو ڈائریکٹ ان کا خطاب ہے جو طریقے دین اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، خلاف میں کرتے ہیں، ماننے والوں سے نفرت کرتے ہیں، دین اسلام کے مقدس کتابوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں جگہ 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 آیا۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ اس امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے اعلانات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کے جتنے پیغمبر تھے، چنانچہ تورات والوں کو بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو کہا گیا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، ہمارے لیے ان الساعۃ لا ریب فیہا، ان کے لیے تھا قیامت آنے والی ہے، آئے گی، وہ ایک چیز ہے، آئے گی، وہ ایک چیز ہے، آئے گی، ہر زمانے کے انسان کو بتلایا گیا۔ بس اس عقیدے کے اندر جتنی پختگی ہے، اس کی عملی زندگی سر تا پا ظاہر اور باطن للہیت ہے، جبکہ عام انسانوں کے جیسا وہ بھی کماتا ہے، دھماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس دواجی زندگی سے جڑتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لیکن اپنی نیکی کا اثر طریقہ جو صراط مستقیم بتلایا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم بتا دیا، وہ کیا ہے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ابتدا ہے، قرآن کے ختم تک اسی کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ تو لہذا قیامت میں ان مجرموں سے، گناہ گاروں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کا تذکرہ ہے آج کی آیت میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، یہ زندگی کا عام حصہ ہوگا انسان کا، کسی کو ستانا، دیکھ اللہ ارے چل جا دیکھیں گے۔ اور قیامت بالکل آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں ہے۔ یا تو زبان سے کہتا تھا انکار کرنے والا، یا دل سے کہتے رہتے، ماں ندری مسائے، یہ قیامت کیا چیز ہے جی؟ ان نظن الا، صرف ایک ہمارا وہم ہے، گمان ہے، یقین ہے۔ بعض تو بزور سینہ للکار بھی کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ذکر گزرا، یہلکنا الا الدہر، زمانے میں یوں ہی چیزیں ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کوئی پیدا ہوتے رہتا، کوئی مرتے رہتا، جاتے رہتا، یہ زمانے کے ساتھ تعلق ہے، اس کے پیچھے کوئی کرنے کرانے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے معجزات، سابقہ نمونے، قرآن میں خود انسانوں کے درمیان میں مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بار 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 بار، حتیٰ کہ زمین کو خشک کر کے پھر پانی برسا کر تر و تازہ کر دینا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کذالک تخرجون، اے انسانوں ذرا سمجھو، بے جان ہو گئی تھی زمین، تم جانتے ہو، تمہاری زندگی جتنی گزری ہے، ہر سال میں ایک مرتبہ جانتے ہو، ہر چیز کے اوپر دیکھو، کیا بھی کبھی غور کیا؟ قریب قریب ایسا ہی ہوں گا، دیکھو تم بھی بے جان ہو جاؤ گے، مار دے گا اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ، کذالک تخرجون، تم سب کے سب خبروں سے اٹھائے جاؤ گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ ایک کو قتل کر دے کر سمجھتے ہم میں بری ہو گیا، بری نہیں ہو سکتا، یا انسانوں سے بچا، انسانوں میں ظاہر ہوتا، سزا مل جاتی تو آخرت کے عذاب سے بچ جاتا۔ جن میں یقین ہوا ہے ایسا
اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دنیا کی سزا کو پایا ہے، اور سب سے بڑی توبہ کیے جانے والوں میں ان کی گنتی میں شمار ہوا ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہم بھی سنتے یقین نہیں رکھتے، یہ کہتے تھے نا تم۔ اب اللہ فرماتے ہیں وبدا لهم سیئات ما عملوا، جب اٹھو گے یہاں گالی دے دیے، زبان سے کہہ دیے، آواز آئی ادھر سے، وہ کان میں گھسی، وہ کیسا ہوا، اس کا نقشہ، اس کی شکل صورت نظر نہیں آ رہی، نیکی ہو گئی۔ قیامت کے دن ہر عمل، اچھا عمل اچھی شکل میں، برا عمل بری شکل میں، مشاہدے کی شکل میں موجود ہوں گا، اور ان کا ٹھٹا مذاق کرنے والے، یقین نہ کرنے والے، ان تمام کے تمام کو اللہ کی جانب سے ان کے بد عملی کی سزا ان کو گھیر لے گی۔ اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ کی ذات سننے والی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں وقیلا الیوم، آج قیامت کے دن دوزخ کو انجام کو دیکھ کے چیخ رہے، چلا رہے، پھر موقع دو بول رہے، پھر زندہ کر کے چھوڑو بول رہے، یہ ہونے والا نہیں۔ جیسا تم ہمارے اعمال کو، ہمارے حقائق کو بالکل بھلا بیٹھے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، آج ہم بھی تمہارے لیے بھلا دیتے، یعنی رحمت نازل نہیں کرتے، عذاب دینے والے فرشتوں کے ہینڈ اوور کر کر دوزخ میں ڈال کر چھوڑ دیتے۔ لقاء یومکم ھذا، اس قیامت کے دن آنا ہے، آمنا سامنا کرنا ہے، اس کا بھی یقین نہیں رکھتے تھے نا۔ اب تمہارا ٹھکانہ ومأواکم النار، دوزخ ہے۔ سن لینا، تمہارے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانکم، صرف اور صرف اس لیے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، احکام خداوندی، حقائق خداوندی بتانے کے بعد اس کی پرواہ نہ کر کے اس کو مذاق اڑائے، معمولی سمجھا تم نے، اور دنیا کی خوشنما والی زندگی سے اتنا دھوکہ کھاتے گئے، اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے۔ لہذا فالیوم لا یخرجون منا، آج تم اس سے نکل نہیں پاؤ گے، اور نہ تمہاری کوئی معذرت خواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت میں سورہ کا اختتام، پارے کا اختتام اللہ کے حمد و ثنا پر، ابتدا ہوئی تھی سورہ کی اللہ کی حمد و ثنا پر، اللہ کی قدرت کے بیان پر، اب سورہ کا اختتام بھی ہے تم مانو نہ مانو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، کیوں نہیں ہوں گی وہ تعریف کے لائق، کہ جو سارے آسمانوں کا رب، پیدا کرنے والا، اس کو باقی رکھنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، یہ رب کے معنی میں۔ اسی طرح ساری زمین اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ، بلکہ اس کے سوا بھی جتنے جہاں ہیں، عالم ہیں، مخلوقات ہیں، سب کا رکھوالا وہی ہے۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی آسمانوں میں ہو کہ زمین میں ہو، یہ بیان کیے جانے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کی جب پکڑ ہوگی، وہ العزیز، وہ بڑی طاقت والا، زبردست ہے، بچ نہیں پاؤ گے۔ اور تم کو جو طریقے زندگی کے جس پہلو میں جو کرنے کے بتائے گئے ہیں، یا ان حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بار بار ہوتے رہتے ہیں بندوں کے اوپر، لیکن بندے اس کو یوں ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ